بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں قوم لوط پر اللہ کا غضب کیوں آیا؟ اور ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا؟ اور حضرت لوط علیہ السلام کون ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، جن کے والد کا نام ہاران تھا، جو کہ ازر کے بیٹے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل میں رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کرنے پر حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ کو سدوم کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ سدوم دنیا کی سب سے خوبصورت بستیوں میں سے ایک تھی، جس کے آس پاس بہت ہی نہایت 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب تھے اور قدرت کا حسین شاہکار تھے۔ لہلاتے کھیت یہاں کے رہنے والوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور رزق کی تلاش میں سدوم آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھل، اناج اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق ہے، اور یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ دوسری بستی کے لوگ ہمارے شہر میں نہ آئے، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ تو ایک دن سدوم کے لوگوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ بٹھائی کہ اتنے میں ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور بتانے کی ضد کی، تو ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدپیلی کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس برے کام کو ان لوگوں نے شروع کر دیا، اور انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ اور جب بھی کوئی مسافر ان کے شہر میں آتا تو یہ لوگ ان مردوں کے ساتھ زبردستی برا کام کرتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں کو مردوں کے ساتھ بدپیلی کرنے کی عادت پڑ گئی۔ تو یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائی اور برائیوں پر ملامت کی اور پچھلی قوموں کی بدعملیوں کے لیے ان کے نتائج اور ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا اور ان کو ڈرایا، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور بار بار سمجھانے کے بعد بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی مہمان نوازی کرنی شروع کر دی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو مہمان نوازی نہیں کرنے دے رہا ہے، اور پریشان ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا،
آپ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بشارت لے کر آئے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور اپنے برے عمل کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس سے محفوظ رہیں گے، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ وہ قوم کو حمایت کرتی ہے اور ان کی بدعملیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے، اور یہاں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیا بنا جانے قوم ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے اور کہنے لگے، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر مہمانوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور ان کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ راتوں رات اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر سدوم کی بستی سے نکل گئے، مگر ان کی بیوی نے ان کے ساتھ آنے سے منع کر دیا، جس کا نام وائلہ تھا۔ اور کچھ دیر کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے خطرناک اور خوفناک چیخ نے بستی کو ہلا کر رکھ دیا، پھر فرشتوں نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف گرا دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے قوم لوط اور ان کی بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔